رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک للائق و زبا ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی اور ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسول کو بھیجا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، کافی عرصے کے بعد آپ سے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے. میں یہاں کے ذمہ داران کا مشکور ہوں جو اس ناچیز کو مدعو کیا. زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ لوگوں کا، مختصر سا وقت میں انشاءاللہ چند اہم باتیں جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے بھی. تھوڑی سی گزارش یہ کریں گے اگر آپ لوگ تھوڑا سامنے آ جائیں گے تو بات کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. آئیے سمجھتے ہیں کہ مومن کسے کہتے ہیں. مومن کسے کہا جاتا ہے، مومن کون ہے؟ جب میں، کیونکہ میرا جو فیلڈ ہے زیادہ تر نوجوانوں میں ہے، اسٹوڈنٹ سرکل میں ہے، تو میں جب نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی مسلمان کسے کہا جاتا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے، تو جو بیچارے جو علم نہیں حاصل کیے ہیں یا معلومات نہیں ہو سکا ہے، تو جو سنتے چلے آئے ہیں باپ دادا سے، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ مولانا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا نام عبداللہ ہے اور دادا پیار سے ہمیں عبد الرحمن بولتے ہیں، بھائی ہم کیا کہتے ہیں کہ سید گھرانے سے ہیں اور عقیقہ بھی ہوا ہے، ختنہ بھی ہے، آپ کبھی میرے دولت خانے پہ تشریف لائیے اور دیکھیے ہمارے بلڈنگ پہ لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی. یہ نشانی بتاتے ہیں کہ بھائی ہم مومن ہیں، یہ علامت بتاتے ہیں. قرآن نے کسے مومن کہا ہے اس کے اوپر غور کرتے ہیں، ہم سب اپنا محاسبہ کرتے ہیں قرآن نے کسے مومن کہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ کے مثل ایمان لاؤ، جیسے صحابہ ایمان لائے تھے. صحابہ کیسے ایمان لائے تھے؟ صحابہ جب ایمان لاتے تھے نا تو ایسی دیوانگی ان کے اندر آ جاتی تھی، ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ وہ ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے. وہ سوچتے نہیں تھے، سنکوچ نہیں کرتے تھے، وہ فوراً تیار ہو جایا کرتے تھے. ایک مشہور واقعہ ہے اور طویل حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائیں
تو ان کے قنبہ قبیلے والے بڑا پریشان کرنے لگے. اور ظاہر سے بات ہے جب ایمان والا ایک ایسے علاقے میں آتا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو تو اس کو بہت سارے لوگ پریشان کرنے والے ہوتے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قنبہ قبیلے والے ہیں وہ کافی پریشان کر رہے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا سوچے اور ہجرت کرنے کے لیے اپنے بیوی بچے اور جو مال کمایا تھا وہ لیا, اور جو سواری ان کی خود کی کمائی کی تھی اونٹ اس کو لے کر جب جانے لگے تو گاؤں والے آ کے گھیر لیے, پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو عبد الرحمن؟ کہا جا رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس, وہیں رہیں گے. کہا کہ جا رہے ہو جاؤ, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, آپ ہمارے خاندان کے بہو نہیں لے جا سکتے ہو, لہٰذا آپ اس کو یہیں چھوڑ جائیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے خاطر, اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اپنے بیوی کی قربانی پیش کیا. پھر سوچا کہ چلو بچوں کے سہارے زندگی گزار لیں گے. تو خاندان والوں نے کہا کہ ہمارے چراغ ہے, ہمارے خاندان کا چراغ اسے نہیں لے جانے دیں گے, اسے بھی یہیں چھوڑ دیجئے. عبد الرحمن بن عوف, سوچیے اگر یہ ایک تو واقعہ ہے, ہمارے ساتھ تو یہ نہیں گزر رہا ہے نا, سوچیے ذرا دل پر یہ ہاتھ رکھ کر سوچیے کہ یہ تو ابھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا نہیں آزمایا ہے. یہ کیسے کیا کلیجے والے صحابہ رسول تھے. بچوں کی بھی قربانی پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے رکھ لو. مال رکھا تھا کہ راستے میں سفر میں کام آئے گا تو مال بھی لے لیا. سواری خود کی کمائی کی تھی, کہا یہ یہیں سے کمایا, اسے نہیں لے جانے دیں گے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ نہیں چھین سکے, باقی سب کچھ چھین لیا. اللہ کے رسول کے پاس پیدل سفر کر کے پہنچے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حاضر ہوئے, گرد آلود ہے. عبد الرحمن زارو قطار رو رہے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے کیا بات ہے؟ عبد الرحمن کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر آیا ہوں, سب کچھ لٹا کر آیا ہوں. ہمارے گاؤں والے, ہمارے خاندان نے ہمارے بیوی کو لے لیا, چھین لیا, ہمارے بچوں کو چھین لیا, مال چھین لیا, سواری تک چھین لیا. اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں جب بھی نبی کا نام ہے مختصر درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا میرے صحابی اے عبد الرحمن غم نہ کھاؤ, ایمان کی دولت بچا کر آئے ہو, یہ سب سے بڑی نعمت لے کر آئے ہو, یہ سب سے بڑی دولت ہے, ایمان کی دولت بچا کر آئے ہو. بغل میں کھڑے تھے انصاری صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو بڑے مالدار تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے ساتھی عبد الرحمن, اللہ نے بے شمار مال دیا ہے, جتنا مال چاہیے آپ اس میں سے لے لیجئے. 2 بیویاں ہیں, جسے آپ پسند کریں اسے طلاق دے دیں, عدت کے بعد اپنے نکاح میں رکھ لیجئے. یہ ایمان والے ہوتے ہیں کہ جب قربانی کی بات آئی تو ہر طرح کی قربانی پیش کر دیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہی ذکر کیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. جیسے دیکھیے نا عبد الرحمن بن عوف جب آئے ہیں, قلاص ہیں, کچھ نہیں ہے, پیسہ وغیرہ کچھ نہیں ہے. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بھائی کی مدد کرنے کے لیے آدھا مال پیش کر دیا. ہاں آدھا مال, ذرا سوچئے, آدھا مال بہت ہوتا ہے بھائی. محنت کی کمائی تھی, محنت کی کمائی تھی. ہم لوگ سنکوچ کرتے ہیں 10 20 50 خرچ کرنے میں اللہ کے راہ میں. وہاں آدھا مال اپنے بھائی کو دے دیا کہ پریشان زدہ ہے. مال تو مال اپنی بیوی, اپنی زوجہ کو بھی پیش کر دیا کہ اگر آپ پسند کرو تو اسے طلاق دے دیں, عدت کے بعد نکاح میں لے لو. یہ قربانی, یہ جذبہ, یہ کیفیت ہونی چاہیے, یہ نشانی ہونی چاہیے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. یہ پہلی نشانی ہے. مومن انہیں کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ آئے, ایک دوسرے کا سپورٹ کرے, چہرہ دیکھ کر نہ کرے, اپنے تو اپنے پرایوں کا بھی کرے, اپنے تو اپنے دشمنوں کا بھی مدد کرے. یہی اسلام ہے, یہی اسلام سکھاتا ہے کہ اپنے کا تو مدد کرنا ہی ہے, وہ تو ہمارے حقوق العباد میں ہے. ہم غیروں کو بھی مدد کرے, جو دشمن ہیں, جو ہم سے نفرت کر رہے ہیں, ہم ان کے سکھ دکھ میں بھی شامل ہو جائیں, ان کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں. یہی تو اسلام سکھاتا ہے, یہی مومن کی نشانی ہے. لیکن اس کا اپوزٹ ہمارے اندر آ گیا ہے. ہمارے اندر حسد آ گیا, ہمارے اندر تعصب آ گیا, ہمارے اندر کینہ آ گیا, ہمارے اندر کپٹ آ گیا, ہمارے اندر ایگو آ گیا, انا آ گیا. کتنی برائیاں ہم لوگوں کے اندر جنم لے لیا ہے. اللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ جسے بچا کر رکھے. ورنہ دیکھیے تعصب نے ایسا جنم لیا ہے کہ بھائی بھائی سے کلام نہیں کر رہا ہے. اور یہ تو المیہ بنا ہوا ہے. ایک اور ہمارے معاشرے کے اندر علماء سو آ گئے ہیں جو ہم
ایک وہ فارمولا انگریزوں نے جو ہمارے اوپر نافذ کیا تھا ڈیوائڈ رول کہ اختلاف کرو حکومت کرو، اسی طریقے سے آج کچھ علماء سو ہیں جو ہمیں آپس میں لڑا کر حکومت کرنا چاہتے ہیں، آپس میں لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. وہ آ کر اور بیان بازی کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور نمبرات سے نوازتے ہیں. جی 24 نمبر ہے، یہ وہابی ہیں، یہ انگریز کی اولاد ہے، ان سے سلام مت کرو، ان سے کلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد پیدا کرنے کے لیے انصار اور مہاجر جب آپس میں لڑ گئے پانی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے. وہ نبی جب چادر اوڑتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے ایھا المزمل کر کے. وہ نبی جو کبھی نماز کے لیے نہیں بھاگا بلکہ نماز میں بھاگنے سے منع کیا. جب آپ کو پتا چلا کہ دونوں صحابہ آپس میں لڑ گئے ہیں، کیوں؟ وہ پرانا وہ عادت بنی ہوئی تھی، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر گئے اور ان دونوں کو سمجھا رہے ہیں. کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. اللہ کے رسول اپنے گردن کو پیش کر دیا کہ اگر تم لوگ نہیں سمجھتے ہو، اگر لڑنا ہی چاہتے تو پہلے محمد کی گردن کاٹو، پھر جو کرنا ہے کرو. اللہ کے رسول گردن پیش کر کے اتحاد کرا رہے ہیں. ہمارے کچھ علماء سو اختلاف کرا رہے ہیں کہ نہیں ان سے کلام مت کرو، ان سے سلام مت کرو. اللہ اکبر، سلام سے تو محبت پیدا ہوتی ہے نا. حدیث میں آتا ہے لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کون سی بات ہے جس سے ہم آپس میں محبت کرنا شروع کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ. اللہ کے رسول کہہ رہے سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ نسخہ کیمیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. حکیم الامت نے یہ نسخہ کیمیا دیا. ہمارے علماء سو کیا کہتے ہیں؟ ان سے سلام مت کرو. فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ ہمیں سلام کر کے محبت قائم کرنا ہے کہ ہمیں سلام نہ کر کے نفرت قائم کرنا ہے، ہمیں تعصب کا شکار ہونا ہے، حسد کا شکار ہونا. یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا. کہ آپس میں حسد نہ کیا کرو، آپس میں بغض نہ کیا کرو، آپس میں کسی کی بات چوری چھپے نہ سنا کرو، تجسس جاسوسی نہ کیا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو، اور کسی چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے اس کی بولی آوازہ نہ لگایا کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، تم سب اللہ کے بندے ہو، اخوانا بھائی بھائی بن کر رہو. یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، نفرت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو. ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتا دیا. تو ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیم کو اپنانا ہے، صرف سننا نہیں ہے، اپنانا ہے. تو یہ مومن کی پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف. مومن کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ معروف کا حکم دیتا ہے، معروف پر عمل کرتا ہے، معروف کی دعوت دیتا ہے. مومن جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ حرکت میں ہوتا ہے، اللہ برکت نازل کرتا ہے. مومن خاموش نہیں بیٹھتا. مومن یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے اوپر معروف کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے. نہیں، ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے. اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. الناس کہا ہے کہ لوگوں تم بہترین جماعت ہو. تم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین جماعت ہو. تمہیں اس لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ معروف کا حکم دو، منکرات سے روکو. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جتنا علم آپ کے پاس آ جائے، علم حاصل کرنا ہر مومن پر ضروری ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے. حدیث بھی ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. جو کچھ بھی ہمیں علم مل جائے اسے لوگوں تک پہنچائے، اور جس کا علم نہ ہو اس میں سنکوچ نہ کرے، شرم نہ کرے، بلکہ
قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا علم نہ اسے اہل علم سے رجوع کرے، اس سے پوچھے، جس مسئلے کا علم نہ ہو بغیر علم کا ہم کسی کو فتویٰ نہ دے، بغیر علم کا ہم دعوت نہ کرے، بغیر علم کا ہم معروف و منکرات کا بھی فریضہ انجام نہ دے جب تک علم نہ ہو جائے۔ تو علم حاصل کرنا ہے، ہم سب پر ضروری ہے کہ معروف کا حکم دے۔ معروف میں علماء کرام نے جو اول میں رکھا ہے وہ توحید، ایک ایشورواد، ایک اللہ کی تپسیا، ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کے در سے اٹھا کر ایک اللہ کے چوکھٹ پر جھکانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہی مومن کی دوسری نشانی ہے کہ جہاں کہیں بھی شرک بدعت کے گڑھ میں ہی کیوں نہ رہتا ہو، کفر کے گڑھ میں کیوں نہ رہتا ہو، وہ اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتا رہتا ہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے، جب آپ یہ دعوت لے کر اٹھیں گے، یہ جو دعوت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول آئے، سب نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب کی یہی دعوت رہی ہے، ہم بھی یہی دعوت لے کر اٹھے۔ اب ظاہر سے بات ہے، آپ انبیاء علیہ السلام کی سیرت دیکھ لیجئے، رسولوں کی سیرت دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کی سیرت دیکھ لیجئے، کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ توحید کی دعوت لے کر اٹھا ہو اور اس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، مصیبتوں سے دو چار نہ پڑا ہو، کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ آپ کھنگال ڈالیے، پوری ہسٹری پڑھ تو دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر جو تھے امین کہا کرتے تھے، صدیق کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والے تو کیا ہماری بات مانو گے؟ سب نے بیک وقت کہا جی ضرور مانیں گے، آپ صادق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، تو سب خاموش۔ اب بتائیے اپنے گھر سے پتھر چلا کہ نہیں چلا؟ وہ عربی جانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، معبودان باطلہ کو ٹھکرانا ہے، ہاں باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ تو وہ اپنے خاندان کے اپنے چچا نے ان کو پتھر سے مارا، مصیبت آئی نا، پریشانی آئی۔ جی جب آپ یہ دعوت لے کر اٹھیں گے جناب علی، آپ کو پھول مالا سے سواگت نہیں کیا جائے گا، پریشانیاں آئیں گی، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی دعوت دیتے رہنا ہے۔ جب مصائب سے دو چار ہو، مصیبت سے دو چار ہو، پریشانیوں سے دو چار ہو، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم سب کو صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے اور دعوت و تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو معروف کا کام کرنا، معروف کا حکم دینا، اپنے اوپر بھی لاگو کرنا، اپنے اہل و عیال کو بھی اس پر لاگو کرنا، یہ ہم پر ضروری ہے۔ تو یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تیسری نشانی یہ ہے کہ ہم منکرات سے خود بھی بچے اور لوگوں کو بھی بچانے کا حکم دے، انہیں بچائیں۔ منکرات میں اول کیا ہے؟ شرک ہے، اول شرک ہے، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی شرک کی بخشش نہیں کرے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو شرک کرتا رہا اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں نکل چکا ہے۔ تو شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی بخشش اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اور جو گناہ چاہے، جو جانے انجانے میں ہو جاتا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، صغیرہ گناہ سے بھی بچنا ہے، کبیرہ گناہ سے بھی بچنا ہے، شرک سے ضرور بچنا ہے۔ اور اپنے خاندان میں بھی دیکھے، اگر بابا دادا تایا چاچا چاچی پھوپھا پھوپھی یہ سب اگر آپ کو شرک کرتے ملے، اللہ کو تو کہتے ہیں اللہ تو ہے لیکن غریب نواز بھی ہے، اللہ تو ہے لیکن داتا بھی ہے، دستگیر بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، اللہ تو ہے لیکن یہ سب بھی ہے۔ یہ بزرگان دین
مومن ہے بغیر ان سے دعا کرائے، بغیر ان کے وسیلے کرائے اللہ تک ہماری بات پہنچ نہیں سکتی. یہ عقیدہ رکھنا، اسی کو تو شرک کہا گیا ہے، اسی کو تو مشرک کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ مشرک ہوتے ہیں جو تعویذ علیتا فلیتا گنڈے پر جو بھروسہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ تو مشرک ہوتے ہیں، یہ مومن نہیں ہوتے. جی بالکل مومن نہیں ہوتے. اور یہ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور یہ مزاروں سے ڈرتے ہیں، یہ ان جگہوں درگاہوں سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر مردہ ہے بھی کہ نہیں ہے، بس جان جائیں کہ یہ مزار ہے، وہاں سے بھی ان کو خوف آتی ہے. کیوں؟ ان کے دل سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات میں اول شرک ہے، ہمیں شرک سے لوگوں کو باز کرنا ہے، روکنا ہے، کیونکہ ان کو بتانا ہے تاتا چاچا چاچی پوفا پوفی دادا جو آپ یہ کام کرتے ہو، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی تو عبادت کر ہی رہے ہو، لیکن جو ساتھ ہی ساتھ میں آپ تیجا چہلم تازیہ اور جو بدعت خرافات جو انجام دے رہے ہو، واللہ بتا رہا ہوں یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے. ہم بزرگان دین کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو مانگتے صرف اللہ سے ہے. یہ ان کو سمجھانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ابا اگر آپ اس شرک کی حالت میں مر گئے نا، قرآن مقدس کہتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، کہ جو شرک کرتا رہا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. جو اس حالت میں مرا کہ پوری زندگی کیا کرتا رہا، من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ پوری زندگی اٹھتے بیٹھتے یا خواجہ غریب نواز یا علی مدد یا حجویری مدد یا فلاں بابا مدد، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا ورد کرتا رہا، غیر اللہ کو پکارتا رہا اور اسی حالت میں مر گیا، دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا. تو مومن کی نشانی ہوتی ہے وہ منکرات سے لوگوں کو روکتا ہے، شرک سے لوگوں کو روکتا ہے، جو غیر اللہ کا وسیلہ لگاتے ہیں ان کو روکتا ہے، جو مثالیں بیان کرتے ہیں ڈی ایم سے ملنے کے لیے چپراسی کی ضرورت ہے، سیڑھی سے چڑھیں گے تب چھت پر پہنچیں گے، اللہ کے لیے مثال بیان کرتے ہو. اللہ نے تو تمہیں بغیر وسیلے کا ماں کے پیٹ میں پیدا کر دیا، ہاتھ بنایا جیسے چاہا گورا بنایا کالا بنایا، ماں کے نس کے ساتھ تمہارے نس کو جوڑ کر تمہیں غذا پہنچایا، تم دنیا میں آئے دودھ کی شکل میں غذا اللہ پہنچایا، دھیرے دھیرے بڑے ہوئے روٹی کھانے لگے دماغ چلانے، کہ اللہ تو بغیر وسیلے کا سنے گئے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ ڈی ایم جس کا تم مثال بیان کرتے ہو وہ پیون کا محتاج ہے، پیون جب بتائے گا تب ڈی ایم صاحب کو پتا چلے گا ہم سے ملنے کون آیا ہے. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالی بھی کسی کا محتاج ہے؟ اللہ رب العالمین بھی کسی کا محتاج ہے؟ کہ اللہ رب العالمین جب تک یہ 9 من مٹی کے اندر جو دفن ہے جنہیں پتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا، جب تک یہ اللہ کو نہیں بتائیں گے تو کیا اللہ کو نہیں معلوم ہوگا؟ اللہ کو معلوم ہوگا. ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر ہم لوگوں نے نہیں کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیے جب یہ سوال کرتے ہیں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوتا ہوں. سحرگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہوتا ہے، دعا سنتا ہے اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے. مجھے بتائیے ذرا انصاف کے ساتھ، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے مدد کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی مدد کیا. کیا کس کا وسیلہ لگایا تھا؟ حضرت یونس نے لگایا کسی کا. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا فرشتے آگے کہہ رہے بتائیے مدد کرے، کہیں نہیں اللہ نے یہ آزمائش میں ڈالا ہے اللہ ہی نکالے گا. یہ توکل تھا اللہ پر، یہ بھروسہ تھا، اللہ نے مدد کیا نا بغیر وسیلے کا. یہ ہم لوگ یہ گمراہی کے دلدل پہ جا رہے ہیں. جی جناب عالی، جو جائز وسیلہ ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں. جائز وسیلہ ہم لگا سکتے ہیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگائیے، اللہ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ لگائیے، جو بہترین نام ہے اللہ کے. السمیع، اے سننے والی ذات، اے اللہ. السمیع اس کی صفت ہے نا، البصیر وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، پیارے پیارے نام ہے. ان ناموں کا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا مانگیے. کون روکتا ہے آپ کو؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا مانگ رہی کون روکتا ہے؟ تو یہ منکرات سے روکنا یہ مومن کی تیسری نشانی ہے. میں نے تھوڑا جلدی چل رہا ہوں. پھر چوتھی نشانی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ جمعہ نماز نہیں پڑھتا،
مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک ٹائم کا نماز نہیں پڑھتا. مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف عید الاضحیٰ یعنی عیدین کی نماز نہیں پڑھتا. مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ پوری زندگی جب تک حیات ہوتا ہے تب تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے. اور یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش کے سائے تلے 7 خوش نصیبوں کو جگہ دے گا. اس میں سے ایک کون ہے؟ شاب نشا فی عبادت اللہ. وہ جوان جو اپنے جوانی کو واٹس ایپ میں نہیں لگایا, وہ جوان جو اپنی جوانی کو فیس بک کے چیٹنگ میں نہیں لگایا, وہ جوان جو غیر محرم کے ساتھ ناجائز رشتے میں نہیں لگایا اپنے جوانی کو, وہ جوان جو سٹے میں نہیں لگایا, آئی پی ایل میں اور خرافات میں عیاشی میں اپنے جوانی کو نہیں لگایا, بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری زندگی کھپا ڈالا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دیا. اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب بندوں کو کہتا ہے شاب نشا فی عبادت اللہ. اے میرے جوان جو پوری جوانی زندگی پوری اپنے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دیا, اللہ ایسے بندوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. ہم سب کو اگر اللہ کے عرش کے سائے تلے جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں, بھاگیں گے لوگ, حالت کیفیت کچھ اور ہوگی. آج بھی یہی حال ہے بھائی, آج بھی نفسی نفسی کا عالم بن گیا ہے. پڑوسی میں مر رہا ہے, جی رہا ہے, پریشانی ہو رہی, پولیس آ جاتی ہے گھر کے اندر تو اپنا دروازہ بند کرتے. یہ حالت ہو گئی دنیا کے اندر. آخرت میں کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانے کیا ہوگا. یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ اگر ایک پڑوسی بھائی کے پاس ایک پولیس ایک کانسٹیبل آ جاتا ہے, ہم اپنا دروازہ بند کر لیتے کہیں ہم ملوث نہ ہو جائے. ہم اس کے بجائے مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو کے کہیں کیا بلا وجہ تو اس کے ساتھ کوئی ذاتی تو نہیں ہو رہی ہے, کوئی بلا وجہ اس کو ٹارچر تو نہیں کیا جا رہا. یہ نفسی نفسی کا عالم چل رہا ہے بھائی جی. تو ہمیں نماز یہ مومن کی نشانی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ قائم کرنا. کتنے مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. کتنے مقامات پہ بیان فرمایا کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے, بڑی اہمیت ہے. اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں, صرف ایک فارمولہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ ونود جی ہے, یہ شرما جی ہیں, آپ اپنی بیٹی کا نکاح جو مومن ہے, پرہیزگار ہے, نمازی ہے, کیا اس سے کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ بولیے بھائی, کریں گے؟ کیوں؟ آپ سیدھا سیدھا کہیں گے کہ بھائی یہ کافر ہے, ہم ایمان والے ہیں, کیسے کر سکتے اس سے نکاح؟ کہیں گے نا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا. مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. کیسے اپنے بے نمازی کے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہو جی؟ کیسے کر دیتے ہو؟ اپنے کریمہ کا شادی کیسے کرتے ہو ایک کافر کے ساتھ جو بے نمازی ہے؟ کیسے کرتے ہو؟ سوچو ذرا. اور کیسے تم اپنے بے نمازی بیٹے کو پرورش کر رہے ہو گھر کے اندر؟ کیسے اپنا حلال کمائی اس کو کھلا رہے ہو؟ سوچو. اللہ کے لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. اپنے آل اولاد کو 7 سال کا جب ہو جائے تو اسے نماز کی طرف لے آؤ, نماز کی ٹریننگ دو. 10 سال کا جب ہو جائے تو اس کو مارو, یہ حکم ہے, اور کہیں مارنے کا حکم نہیں ہے. مارتے اچھا بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارے, ابا 40 سال کا ہو کے نماز نہ پڑھے تو کیا کرے؟ انہیں سمجھائے, انہیں بتائیں کہ بے نمازی کے بارے میں ہمارے اسلاف کا جو فتویٰ ہے, علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کا جنازے کا نماز نہ پڑھا جائے, بے نمازی کو چیل کوے کے حوالے کر دیا جائے, مسلمانوں کے قبرستان میں اس کا کفن نہ کیا, اس کا دفن نہ کیا جائے. اللہ اکبر, یہ وعید ہے. اس لیے پہلی فرصت میں ہم نماز قائم کرے اور اپنے ساتھیوں کو بھی نماز کے طرف لے آنے کو بولے, اپنے گھر والوں کو بھی کیا کہتے ہیں کہ نماز کی طرف اٹھائیں انہیں. بہت سارے ہمارے بزرگ ایسے ہیں گھر میں اٹھے, فجر کی اذان سنے چلے آ رہے ہیں, بیگم سے کہہ دیا بھائی آپ بھی اٹھ جائیے. کوئی گھر میں تو بیگم کو بھی نہیں اٹھاتے, خود چلے آ رہے. بچے کو اٹھانے گئے تو بیگم کہہ رہے ارے ابھی تو سویا ہے 2-2:30 بجے, سو جانے دیجئے بعد میں اٹھایا جائے گا. مجھے آپ انصاف سے بتائیے کیا یہ والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں؟ یہ بظاہر تو دکھا رہے کہ محبت ہے, اصل میں دشمن ہے یہ والدین جی. یہ دشمن ہے والدین جو اپنے بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر خود چلے آتے ہیں مسجد میں, بچوں کو مسجد کا راستہ نہیں دکھاتے. یہ دشمن ہے, بظاہر تو یہ دکھا رہے کہ ہمیں محبت ہے. مجھے بتایا جائے, اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے گھر میں آگ لگ جائے اور
ان کا بچہ گھر کے اندر سویا ہو 10 12 15 سال کا جوان سو رہا ہو بچہ سو رہا ہو والدین باہر نکل آئے اور جائیں ان کو بچانے کے لیے تو اس کو پکڑ لیا جائے کہ نہیں جانا ہے. ارے کیسی بات کرو ہمارا بچہ جل رہا ہے کیسے انسانیت ختم ہو گئی کیا میرا بچہ جل رہا ہے تو بچاؤ بھائی کہو گے کہ نہیں کہو گے یہ فطرت ہے. دنیا کی آگ سے بچوں کو بچانے کے لیے اتنی تڑپ ہے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تڑپ نہیں ہے. تو یہ والدین محبت نہیں کرتے دشمن ہے اپنے بچوں کے یہ دشمن ہے اپنے بچوں کو جو اٹھا کر نہیں لے آتے مسجد کے طرف. اس لیے پہلی فرصت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھاؤ اپنے بچوں کو کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑا یہاں تک کہ مرض الموت میں تھے اس وقت جب کھڑے ہونے کی کیفیت نہیں تھی نہیں طاقت تھی نہیں کھڑے ہو پا رہے تھے یہ کیفیت تھی کہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نماز کے بارے میں فکر کر رہے سوچ رہے ہم جس نبی کو ماننے والے وہ نبی نماز نہیں چھوڑا اور ہم اور آپ نماز کو ہلکے میں لیے ہوئے اور پھر کہتے ہیں اللہ دعا نہیں سنتا پھر کہتے ہیں حالات بس سے بدتر ہوئے جا رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا یہ فلاں حاکم کو اللہ اکبر اما ہم خود اپنے اوپر مصیبت مول لیے. قرآن مقدس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تمہارے اوپر پریشانی آئی ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ بہت سارے گناہ تو اللہ درگزر کر دیتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے اگر اللہ پکڑ لے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے یاقوت پور کے واسیوں اللہ نہ کرے اگر آپ کو یہاں پر پولیس والے پکڑ لے جائے تو اوپر نیچے سے سورس فورس سے چھڑا سکتے ہو لیکن اللہ پکڑے گا تو اگلی پچھلی سب برابر کر دے گا وہاں کوئی سورس فورس کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی وہاں کام نہیں آئے گا کوئی سورس فورس کام نہیں آئے گا. اس لیے پہلی فرصت میں خود نمازی بنو اپنے آل اولاد کو بھی نمازی بناؤ یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اگر مالدار ہے تو اپنے غریب مومن بھائی اگر وہ رشتہ دار ہے تو حقوق العباد کا بھی ثواب اور مال سے مدد کرنے کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے تو صدقہ و خیرات کرے وَتَعْوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے لیکن ہم برائی کے کاموں میں تو مدد کرتے ہیں بدعت خرافات میں تو مدد کرتے ہیں. نیو ایئر جو نصرانیوں کا یہ طریقہ ہے یہ ہیپی اینیورسری ہیپی برتھ ڈے اس میں فضول خرچ کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہیں لیکن اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس مال نہیں ہے جناب ہمارے پاس مال ہے. یاد رکھو جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے اور جب سائل ان کے پاس آتا ہے تو منہ بناتے ہیں یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے آیت ختم ہو رہی ہے بات بھی ختم ہو جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ جو مالدار ہوتے ہیں نا جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے مال کو تپائے گا اس تپانے کے بعد ان کے مال سے انہی کو ان کے پیشانی پہ داغے گا ان کے پیٹھ پر داغے گا ان کے پشت پہ داغے گا اور کہے گا مزہ چکھو. یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ جسم کے اندر یہ 3 مقامات پر ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں داغ رہے ہیں ہاتھ میں کیوں نہیں داغ دیا پیر میں کیوں نہیں داغ دیا صرف یہاں پر کیوں داغا پیشانی پر صرف پیٹھ پر صرف پشت پہ کیوں داغا. مفسرین نے بڑی بہترین تفسیر کی ہے اس کی کہ جب سائل سیٹھ صاحب کے پاس آیا کرتا تھا نا تو سیٹھ صاحب اس کو دیکھ کر نظریں گھما لیا کرتے تھے پیشانے گھما لیا کرتے تھے یہ انڈیکیٹر دیتے تھے کہ ہم دینے کے موڈ میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں اس کے مال سے اس کے پیشانی کو داغو یہ ہمارے غریب بندے کو دیکھ کر پیشانی کو گھمایا تھا لیکن سائل کا پیٹ کا سوال تھا وہ جان رہا ہے کہ سیٹھ صاحب دینے کے موڈ میں نہیں ہے پھر بھی چلا جا رہا ہے تو سیٹھ صاحب اس کو پیٹھ دکھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میرے فرشتوں اس کے مال سے اس کے پیٹ کو داغو. سائل اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ نہیں کسی بھی طرح سے تو لے کر جائیں ہمارے بچے بھوکے وہ پھر بھی جا رہا ہے اس کو پشت تم نے دکھایا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے مال سے تمہارے پشت کو داغے گا. جو تم سائل کی مدد نہیں کرتے تھے کبر اور تکبر میں مبتلا تھے جی جناب میں نے بڑے بڑے کروڑ پتی کی دعوت گیا ہوں اور ان کروڑ پتی کو روڈ پتی ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہو جی جناب مجھ سے پوچھیے آپ ہمارے ایک ساتھی تھے مدھیہ پردیش کے اندر نام نہیں لینا چاہتا ہوں کروڑ پتی آدمی تھے
لیکن روڈ پتی ہو گئے. ان کے یہاں دعوت میں مجھے بلایا, میں کئی اربپتی کے گھر میں گیا ہوں, لیکن روڈ پتی ہوتے ہوئے بھی نہیں دیر لگتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ڈائریکٹ نہیں آتا ہے اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے. وہ مخلص بندوں کو, وہ اللہ کے بندوں کو مال سے نواز کر ان کے ذریعے سے مدد کرانا چاہتا ہے. تو ہم کبر میں آ جاتے ہیں, ہم تکبر میں آ جاتے ہیں, ہم تو مالدار ہے, ہم تو سیٹھ صاحب ہے اور دنیا ان کی عزت کرتی ہے. اللہ اکبر. قارون کے کھچروں پہ صرف چابیاں جایا کرتی تھی, مال کی کنجیاں جایا کرتی تھی. ہم 2 4 10 چابی رکھے ہوں گے اتنے میں اترا رہے ہیں. قارون کے کھچروں پہ چابیاں لٹ کر جایا کرتی تھی. کیا حالت ہوئی اس کی معلوم ہے, ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. کیا حالت ہوئی. ہم تو تھوڑے سے مال میں اترا رہے. اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرو, ریاکاری سے بچو اور اپنے دل کو نرم کرو. اپنے لوگوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے قنبہ قبیلوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے دل نرم کرو. یہی بڑپن کی علامت ہے. یہی آپ جب مر جاؤ گے آپ کے اچھائی سے لوگ یاد کریں گے. جی کیا چاہتے ہو آپ کے تکبر سے یاد کریں لوگ؟ بڑا گھمنڈی آدمی تھا, مر گیا, اچھا ہے, بوجھ ختم ہو گیا, دھرتی کا بوجھ تھا, بڑا منافق آدمی تھا, بڑا اس کو کبر تھا. کیا ایسے یاد کرے؟ اگر چاہتے ہو اچھے القاب سے نوازے آپ کو, اچھے طریقے سے آپ کو یاد کرے, تو اچھا کام کریے جناب, اچھا کام کریے. یہ سوسائٹی میں اچھا کام کر کے جائیے تاکہ لوگ یاد کرے. ایک بات یہاں رک کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اہل الحدیث جماعت عقیدے میں, بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے, عقیدے میں بڑے پختہ ہے, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اخلاق میں بہت گر چکے ہیں. اخلاق میں بہت گر چکے. جی عوام میں, جہلا میں کچھ اہل علم بھی ایسے ہیں, معذرت کے ساتھ اہل علم بھی ہے, ان سے سلام اگر کوئی کر لیتا ہے تو ایسا منہ بناتے ہیں, ایسا منہ بنا کر آتے ہیں لعنت برس رہی ہو جیسے, چہرے پر ایسا منہ بنا کر آتے ہیں. اللہ اکبر. بڑے افسوس کے بعد یہ بات کہنا پڑ رہا, بڑے افسوس کے ساتھ. ایسا میں کیا یار آیا ہے حساس بساس چہرے کے ساتھ ملو, خوش اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, اپنے چہرے پہ تبسم تو لاؤ. ہمیں ایگو نفرت میں تم مبتلا ہو, کیا کر لو گے بھائی؟ وہ تو چند ٹائم کے لیے آپ کے پاس آیا ہے. آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے لوگ آپ کو مرنے کے بعد بھی یاد کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شمامہ بن اسال کو تلوار سے, کبھی تو اسلام پھیلا ہی نہیں, نہ تلوار سے اسلام پھیلا, نہ زیادتی سے اسلام پھیلا. اللہ کے رسول نے نہ تقریر کیا, نہ کوئی لیکچر کیا, بلکہ اپنے اخلاق کو پیش کیا. شمامہ بن اسال نے اسلام قبول کر لیا. ہم اپنے اخلاق کو ایسا رکھے ہیں, اپنے غیر بھی ہم سے بھاگتے کہ نہیں بھائی ان کے قریب میں نہیں جانا ہے, غیر بھی ہم سے بھاگتے. یہ ہمارا اخلاق ہے. افسوس کے ساتھ اللہ کے رسول کس سے محبت کرتے ہیں؟ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا, کہ تم میں اللہ کے رسول کے نزدیک وہ عزیز ہے جس کے اخلاق اچھے ہو, جس کے اخلاق اعلیٰ ہو. ہم اپنے زبان کو شیریں بنائے, اپنے زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرے اور محبت پیدا کرے, اپنے بڑوں کا بھی عزت کرے, چھوٹوں سے پر بھی رحم کرے, اور اپنے بزرگوں کو بھی احترام کرے, علماء کی احترام کرے, اور اہل علم بھی عوام کا خیال رکھے. اپنے تبسم کے ساتھ اپنے چہرے کو مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملے تاکہ وہ خوش ہو. عالم ہو تو ایسا ہو, ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے. ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہے, اس لیے معذرت کے ساتھ ہم اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ کے لیے سنواریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک علامت تھی, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا. آخری بات کیا ہے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. مومن کی ایک علامت یہ ہوتی, نشانی یہ ہوتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے. ایک حدیث بتا کے اور یہیں پہ آیت بھی ختم ہو جائے گی, بعد بھی ختم ہو جائے گی. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فجلس على باب المسجد فاراه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال عبد الله بن مسعود. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے, جابر رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے ممبر رسول سے. خطبہ کے دوران کسی سے کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آ رہے تھے. یہ مسجد کا گیٹ ہے, ایک پیر مسجد کے اندر اور ایک پیر مسجد کے باہر. اس حدیث پہ غور کرو, اس حدیث پر عمل کرو, انشاءاللہ اتحاد اس پر سے, اگر ہم صرف اس پر غور کر لیں تو اتحاد پیدا ہو جائے گا. باہر مسجد کے باہر بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم تو اندر کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. باہر تو بین کر دی ہو, آؤ فلاں نہیں آ سکتے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے. جی میں ایک مسجد میں گیا تو مجھے بھگا دیے, بھائی آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ یہ زیادتی ہو رہی اس دھرتی پر, اور پھر کہتے ہو مصیبت کیوں آ رہی ہے؟
پریشانی کیوں آ رہی ہے, ذلت کی مار کیوں پڑ رہی ہے؟ اما پڑھنے والی حرکت کر رہے ہو, اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روک رہے ہو, تو ذلت کی مار پڑ رہی ہے, ابھی اور پڑے گی. اگر نہیں سدھرو گے تو ابھی اور ذلت کی مار پڑے گی. تو یہ حالت ہے. اللہ اکبر. تو ایسے لوگ اس دھرتی پر بھی پیدا ہوئے ہیں. تو ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث پر غور کر لے اگر, تو ہم انشاءاللہ یہ تختی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیر مسجد کے اندر, ایک پیر مسجد کے باہر. فسمع ذلك بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجلس على باب المسجد. اللہ اکبر. جب اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ, دروازے پر ہی بیٹھ گیا عبداللہ بن مسعود. جو پیر جہاں تھا اس کو اٹھانا بھی گستاخ رسول سمجھا کہ نبی کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. فاراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعالی عبداللہ بن مسعود. اللہ کے رسول نے جب دیکھا عبداللہ بن مسعود وہی بیٹھ گئے تو بلایا کہ آپ آ جائیے. اللہ اکبر. یہ حدیث یہ بات بتلاتی ہے اطاعت فرما برداری اگر سیکھنی ہے تو یہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھیے. جو پیر جہاں تھا وہیں جما دیا. کہ اللہ کے رسول نے کہا سٹ ڈاؤن, ان سے نہیں کہا, کسی اور سے کہا. عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے. وہ پیر آگے اٹھانا بھی گستاخ رسول سمجھا. میرے بھائیوں, آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں, ہم آپ کو حدیث صحیح حدیث سناتے ہیں. بات تو صحیح ہے, غور سے سننا کیا کہتے ہیں ہم, عوام کیا کہتی ہے. بات تو صحیح ہے لیکن چونکہ چنانچہ اف اینڈ بٹ, کیونکہ ایسے ویسے تیسے خاندان سے ایسا چلا رہا ہے. اتنے بڑی تعداد, آپ ابھی آئے 100-150 سال اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. اتنے لوگ کیا غلط کر, یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا انسان؟ بولو بھائی, کہتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہتا ہے نا. جب قرآن حدیث کی بات کرو, بات تو صحیح ہے ہمارے امام صاحب کے نزدیک, ہمارے پیر صاحب کے نزدیک, ہمارے فقیر صاحب کے نزدیک, ہمارے ولی صاحب کے نزدیک. باپ دادا سے تو ایسا چلا, ہمیں باپ دادا جاہل تھے تو آپ بھی بنو گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قرآن مقدس میں کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کسی بھی مسئلے میں تنازع ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اور کیا کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ اکبر. اے نبی تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما. اللہ اکبر. جب تک یہ آپ کو جسٹس نہ مان لے اور جب آپ فیصلہ صادر کر دے بغیر چو چرا اف اینڈ بٹ, یا یہ جملہ کہے بات تو صحیح ہے لیکن میں شیطان بیٹھا ہے, لیکن میں شیطان ہے, لیکن کیا ہے, لیکن میں ابلیس ہے, لیکن میں گمراہی ہے, کنتو پرنتو تو میں گمراہی ہے, اف اینڈ بٹ تو گمراہی ہے, باپ دادا کی بات کرنا گمراہی ہے, امام صاحب کی بات کرنا گمراہی ہے. امام کی بات مانیں گے جب قرآن حدیث سے مطابق ہوگا, اور اگر خلاف ہوگا تو عزت احترام کریں گے. بات تو چلے گی دھرتی پر تو صرف رب کریم کی چلے گی, اور آخری نبی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی, اور کسی کی نہیں چلے گی, قرآن حدیث کی چلے گی. تو یہ ہے اطاعت فرما برداری. تو مومن اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری میں جٹ جاتا ہے. جب قرآن حدیث آ جاتی ہے تو خلاص, وہ یہ نہیں کہتا ہے اتنے بڑی تعداد, یہ سب نہیں کہتا جی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ ان پر رحم فرمائے گا. یہ مومن لوگ ہیں. آیت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ان اللہ عزیز, کیا وہ آیت ہے آخر میں, ان اللہ عزیز حکیم, یہاں پر آیت ختم ہو جاتی ہے. تو آپ غور کریے, اس آیت کریمہ کے اندر میں نے پوری تقریر بیان کر دی کہ مومن کا علامت اسے کون کون. نمبر 1 آپس میں بھائی چارہ. نمبر 2 معروف کا کام کرنا, حکم دینا, معروف پر عمل کرنا. نمبر 3 منکرات سے روکنا. نمبر 4 نماز قائم کرنا. نمبر 5 زکوٰۃ ادا کرنا, صدقہ خیرات کرنا. نمبر 6 اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ. جب یہ علامت آپ کے اندر آ جائے گی نا تو اللہ آپ پر رحم فرمائے گا, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو کچھ بھی ہم نے یہاں کہا ہے سنا ہے, اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ, عبداللہ محمدی کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اندر اتحاد پیدا کر دے, تعصب حسد کینہ کپٹ سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہے, بیمار زدہ ہے, اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ سے نواز. یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے, چاہے وہ غزہ کے اندر ہو, چاہے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, اللہ ان کی مدد فرما, اللہ ان کی مدد فرما. اور جو ظالم ہیں اللہ انہیں برباد کر دے. بولو آمین. اللہ انہیں برباد کر دے, اللہ انہیں ہلاک کر دے. اللہ
ہمارے اندر اتحاد پیدا کر دے. اللہ ہمارے جو رشتہ دار جو توحید سے دور ہے, بدعات خرافات میں مبتلا ہے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے, اللہ انہیں صراط مستقیم دکھا دے. اللہ ہم چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے, اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے. اللہ ہمارے روزی میں برکت عطا فرما, اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم جیسے یہاں ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں, اللہ ہم سب کو جنت میں جنت الفردوس کے اندر مع اہل و عیال وتھ فیملی جنت میں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. بولو آمین. جنت میں جنت الفردوس میں داخلہ فرما, جنت میں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات دے دے, جہنم سے نجات دے, جہنم سے نجات دے. قبر کے عذاب سے بچا, دجال کے فتنے سے بچا, شیطان کے وسوسے سے بچا, ایک دوسرے کے شر و خباثت سے بچا. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.